4-5 लड़कियां होती हैं। लोगों को लड़की का कटा हुआ सर और खून दिखाया जाए। मुझे लड़की का अफसोस नहीं, परेशानी ये है कि जो इतने कड़े पहरे से लड़की को अगवा कर सकते हैं वो मुझे भी कत्ल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की हकीकी कहानियाँ, औरत और ईमान की मारकाराइयाँ बयान कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने आपसे शेयर किया कि कुछ लोगों ने उम्मे अरारा को अगवा किया, जिसका इल्ज़ाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर लगाया गया। अली बिन सुफियान के जासूसों ने लड़की को अगवा करने वालों को देखा और इनसे मुकाबला के लिए सामने आ गए। इन पर तीर चलाए, जिससे अगवा करने वाले 2 लोग मारे गए, लेकिन बाकी बचे लोग लड़की को उठाकर घोड़ों पर सवार होकर भाग गए। ओहदेदार ये बात सुल्तान अय्यूबी को बताने के लिए आए और सारी वारदात के बारे में सुल्तान अय्यूबी को बताया। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे खुदाए जुल जलाल मेरी मदद को आ गया है। आगे क्या हुआ, तो आइए नाज़रीन दास्तान को आगे शुरू करते हैं। बाहर जमीन पर 2 लाशें पड़ी थी। एक लाश पेट के बल थी, इसकी पीठ में तीर उतरा हुआ था। दूसरी लाश की गर्दन में तीर पेवस्त था। पास 3 सिपाही खड़े थे। उन्होंने अमीर मिस्र को, जो उनका सालार आला भी था, शायद पहली बार देखा था। वो फौजी अंदाज से सलाम करके परे हट गया। सुल्तान अय्यूबी ने इनके सलाम का सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि इनसे हाथ मिलाया और कहा, ये शिकार कहाँ से मार लाए हो मोमिनो? इस संतरी ने, जिसने चट्टान से तीर चलाकर 2 आदमियों को मारा था। सुल्तान अय्यूबी को सारा वाकया पूरी तफसील से सुना दिया। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि वो लड़की खलीफा की ही दाश्ता हो? सुल्तान अय्यूबी ने अपने मशीरों से पूछा। मालूम यही होता है, अली बिन सुफियान ने कहा। इनके खंजर देखिए। इसने 2 खंजर सुल्तान अय्यूबी को दिखाए। जिस वक्त सिपाही वाकया सुना रहा था, अली बिन सुफियान लाशों की तलाशी ले रहा था। उन्होंने सोडान का कबाली लिबास पहन रखा था। कपड़ों के अंदर इनके कमरबंद थे, जिनके साथ एक खंजर था। ये खलीफा के हिफाजती दस्ते के खास साख्त के खंजर थे। इनके दस्तों पर कसरे खिलाफत की मोहरें लगी हुई थी। अली बिन सुफियान ने कहा, अगर इन्होंने ये खंजर चोरी नहीं किए तो ये दोनों कसरे खिलाफत के हिफाजती दस्ते के सिपाही हैं। ये कहा जा सकता है कि लड़की वही है जो खलीफा के हरम से अगवा हुई है और अगवा करने वाले खलीफा के मुहाफ़िज़ों में से हैं। लाशें उठवाओ और खलीफा के पास ले चलो, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। पहले यकीन कर लिया जाए कि ये वाकई खलीफा के मुहाफ़िज़ों में से हैं, अली बिन सुफियान ने कहा और वहां से चला गया। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अली बिन सुफियान के साथ कसरे खिलाफत का एक कमानदार आ गया। इसे दोनों लाशें दिखाई गईं। इसने फौरन पहचान लिया और कहा, ये दोनों मुहाफिज दस्ते के सिपाही हैं। गुज़िश्ता 3 रोज से छुट्टी पर थे। इनकी छुट्टी 7 दिन रहती थी। कोई और सिपाही भी छुट्टी पर है? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। 2 और हैं। क्या वो इनके साथ छुट्टी पर गए थे? इकट्ठे गए थे, कमांडर ने जवाब दिया और एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने सबको चौंका दिया। इसने कहा, ये सोडान की ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जो खून ख्वारी में मशहूर है। इनमें फ़िरौनों के वक्त की कुछ रस्में चली आ रही हैं। ये कबीला हर 3 साल बाद एक जश्न मनाता है। ये एक मेला होता है जो 3 दिन और 3 रातें रहता है। दिन ऐसे मुकर्रर करते हैं कि चौथी रात चांद पूरा होता है। मेले में वो लोग भी जाते हैं जिनका इस कबीले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो सिर्फ अयाशी के लिए जाते हैं। मेले में लड़कियों की खरीदो फरोख्त के लिए बाकायदा मंडी लगती है। इस मेले से 1 माह पहले ही इर्द गिर्द बल्कि कहरा तक के लोग जिनकी बेटियां जवान हो गई हैं होशियार और चौकस हो जाते हैं। वो लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते। इन दिनों खाना बदोश भी इस इलाके से दूर चले जाते हैं। लड़कियां अगवा होती हैं और इस मेले में फ़रोख्त हो जाती हैं। ये चारों सोडानी इसी मेले के लिए छुट्टी पर गए थे।
میلہ 3 روز بعد شروع ہو رہا ہے۔ کیا ان کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ کے حرم کی لڑکی انہوں نے اغوا کی ہوگی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کماندار نے جواب دیا۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان دنوں میں اس قبیلے کے لوگ جان کا خطرہ مول لے کر بھی لڑکیاں اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ خون خوار اتنے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کے وارث میلے میں چلے جائیں اور اپنی لڑکی لینے کی کوشش کریں تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کے گاہکوں میں مصر کی امیر، وزیر اور حاکم بھی ہوتے ہیں۔ میلے میں ایسے عارضی قہبہ خانے بھی کھل جاتے ہیں جہاں جوا، شراب اور عورت کے شدائی دولت لٹاتے ہیں۔ اس جشن کی آخری رات بڑی پر اسرار ہوتی ہے۔ کسی خفیہ جگہ ایک نوجوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کو قربان کیا جاتا ہے۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ لڑکی کو کہاں اور کس طرح قربان کیا جاتا ہے۔ یہ کام ان کا ایک مذہبی پیشوا، جسے حبشی خدا بھی کہتے ہیں، کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بہت تھوڑے سے خاص آدمی اور 4-5 لڑکیاں ہوتی ہیں۔ لوگوں کو لڑکی کا کٹا ہوا سر اور خون دکھایا جاتا ہے، جسے دیکھ کر یہ قبیلہ پاگلوں کی طرح ناچتا اور شراب پیتا ہے۔ خلیفہ نے محافظ دستے کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ تمام تر محافظ دستہ دھوپ میں کھڑا تھا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ اس دستے کو صبح کھڑا کیا گیا تھا۔ کمانداروں اور عہدیداروں کو بھی کھانے کی اجازت نہ دی گئی تھی، نہ پانی پینے کی۔ رجب بار بار آتا اور اعلان کرتا تھا کہ لڑکی محافظوں کی مدد کے بغیر اغوا نہیں کی جا سکتی تھی۔ جس کسی نے اغوا میں مدد دی ہے وہ سامنے آ جائے، ورنہ تمہیں یہیں بھوکا اور پیاسا مار دیا جائے گا۔ اگر لڑکی خود باہر گئی ہوتی تو تم میں سے کسی نہ کسی نے ضرور دیکھی ہوتی۔ ان دھمکیوں کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سب کہتے تھے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ خلیفہ رجب کو ٹکنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے رجب سے کہا تھا، مجھے لڑکی کا افسوس نہیں، پریشانی یہ ہے کہ جو اتنے کڑے پہرے سے لڑکی کو اغوا کر سکتے ہیں وہ مجھے بھی قتل کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ ثبوت چاہیے کہ لڑکی کو صلاح الدین ایوبی نے اغوا کرایا ہے۔ رجب نے ہی اغوا کا بہتان سلطان ایوبی کے سر تھوپا تھا، مگر خلیفہ اسے کہہ رہا تھا کہ ثبوت لاؤ۔ رجب ثبوت کہاں سے لاتا؟ اس کی جان پر بن گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر محافظ دستے کے سامنے گیا۔ غصے سے وہ باولا ہوا جا رہا تھا۔ وہ کئی بار دی ہوئی دھمکی ایک بار پھر دینے ہی لگا تھا کہ دروازے پر کھڑے سنتریوں نے دروازے کھول دیے اور اعلان کیا، امیر مصر تشریف لا رہے ہیں۔ بڑے دروازے میں سلطان ایوبی کا گھوڑا داخل ہوا۔ اس کے آگے 2 محافظ سواروں کے گھوڑے تھے، 8 سوار پیچھے تھے، ایک دائیں اور بائیں تھا۔ ان کے پیچھے سلطان ایوبی کے حاکم اور مشیر تھے۔ ان میں علی بن سفیان بھی تھا۔ رجب نے خلیفہ کو اطلاع بھیج دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی آیا ہے۔ سب نے دیکھا کہ سلطان ایوبی کے اس جلوس کے پیچھے 4 پہیوں والی ایک گاڑی تھی، جس کے آگے 2 گھوڑے جنے ہوئے تھے۔ گاڑی پر 2 لاشیں بڑی ہوئی تھیں، ایک سیدھی اور دوسری الٹی۔ تیر ابھی تک لاشوں میں اترے ہوئے تھے۔ ان لاشوں کے ساتھ وہ 3 شتر سوار تھے جنہوں نے ان حبشیوں کو مارا تھا۔ خلیفہ باہر آ گیا۔ سلطان ایوبی اور اس کے تمام دوست گھوڑوں سے اترے۔ سلطان ایوبی نے اسی احترام سے خلیفہ کو سلام کیا جس احترام کا وہ حقدار تھا، جھک کر اس سے مصافحہ کیا اور اس کا ہاتھ چوما۔ مجھے آپ کا پیغام مل گیا تھا کہ میں آپ کے حرم کی لڑکی واپس کر دوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں آپ کے 2 محافظوں کی لاشیں لایا ہوں۔ یہ لاشیں مجھے بے گناہ ثابت کر دیں گی، اور میں حضور اقدس میں یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی آپ کی فوج کا سپاہی نہیں ہے۔ جس خلافت کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں وہ اس کا بھیجا ہوا ہے۔ خلیفہ نے صلاح الدین ایوبی کے تیور بھانپ لیے۔ اس فاطمی خلیفہ کا ضمیر گناہوں کے بوجھ سے کرا رہا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی باروب اور پرجلال شخصیت کا سامنا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تمہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی اندر آؤ، میری حیثیت ابھی ملزم کی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے ابھی صفائی پیش کرنی ہے کہ میں اغوا کا ملزم نہیں ہوں۔ خدائے ذوالجلال نے میری مدد فرمائی ہے اور 2 لاشیں بھیجی ہیں۔ یہ لاشیں بولیں گی نہیں، ان کی خاموشی اور ان میں اترے ہوئے تیر گواہی دیں گے کہ صلاح الدین ایوبی اس جرم کا مجرم نہیں جو قصر خلافت میں سرزد ہوا ہے۔
میں جب تک اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہ کر لوں گا اندر نہیں جاؤں گا۔ وہ لاشوں کی طرف چل پڑا۔ خلیفہ کھنچا ہوا اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ تھوڑی دور 400-450 نفرے کا محافظ دستہ کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے لاشیں اٹھوا کر اس دستے کے سامنے رکھ دی اور بلند آواز سے کہا، 8 سپاہی آگے آؤ اور لاشوں کو دیکھ کر بتاؤ یہ کون ہیں۔ پہلے کماندار اور عہدیدار آئے۔ انہوں نے لاشیں دیکھ کر ان کے نام بتائے اور کہا، یہ ہمارے دستے کے سپاہی تھے۔ ان کے بعد 8 سپاہی آئے۔ انہوں نے بھی لاشوں کو دیکھ کر کہا، یہ ان کے ساتھی تھے۔ 8 اور سپاہی آئے، پھر 8 آئے۔ اس طرح 8 سپاہی آتے رہے اور بتاتے رہے کہ لاشیں ان کے فلاں ساتھیوں کی ہیں۔ آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکسٹ پارٹ میں، تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی جاری ہے۔